الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کے جادو کے پیچھے لگ جانے کا تذکرہ کل ہوا تھا، اور اللہ رب العزت نے دو فرشتے ہاروت اور ماروت بھیجے تاکہ لوگوں کو جادو کے ذریعے سے کی گئی شعبدہ بازیوں اور معجزہ کرامت کا فرق سمجھ میں آ سکے۔ اور اس حوالے سے ہم مسلمانوں کو دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ سب سے بڑی علامت کسی کے اللہ کا ولی ہونے کی، نیک صالح ہونے کی اتباع سنت ہے۔ جتنا شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زیادہ کرے گا اتنا ہی وہ بڑا اللہ کا ولی تصور کیا جائے گا۔ چنانچہ بزرگوں کے احوال سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے، اور اسی کو سب سے بڑی کرامت قرار دیا گیا ہے کہ سال ہا سال مشاہدہ کرنے والوں نے ایک چھوٹا سا عمل بھی ان کا خلاف سنت نہیں دیکھا۔ اور وگرنہ اس کے علاوہ ایسے اعمال جو عام بندہ نہیں کر سکتا وہ کسی گناہگار سے بلکہ کافر سے بھی سرزد ہو سکتے ہیں۔ جیسے قرب قیامت میں دجال آئے گا، اور اس کے بارے میں آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ وہ ہر وہ کام کر کے دکھائے گا جس کا اس سے تقاضا کیا جائے گا۔ اگر کوئی کہے گا کہ بارش برسا کے دکھاؤ، وہ بارش برسا دے گا، اور اگر کوئی کہے گا کہ میرا فلاں عزیز رشتہ دار زندہ کر کے دکھاؤ، وہ اس کو بھی دکھا دے گا۔ وہ زمین پر پاؤں مارے گا، زمین کے اندر سے خزانے باہر آ جائیں گے۔ تو ہر وہ کام کر کے دکھائے گا جو عام بندہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا کہ وہ کذاب ہے، اس کی پیشانی پہ کذاب لکھا ہوا ہوگا۔ تو اس لیے یہ جھوٹوں سے، کافروں سے، اللہ کے دشمنوں سے بھی ایسے کام سرزد ہو سکتے ہیں جو عام بندہ نہیں کر سکتا۔ تو ان چیزوں کو نہ تو کرامت سمجھنا چاہیے اور نہ ہی یہ ولایت کی علامت اور نشانی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ دیکھنی چاہیے کہ وہ متبع سنت ہیں یا نہیں ہیں، تو پھر انسان کو کبھی دھوکہ نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے ولی ہونے کی علامت یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، ان کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کی طرف رجحان بڑھے، اور انسان کے دل کے اندر ایمان کی روشنی بڑھے، تو پھر تو وہ صحیح سمجھے جائیں گے۔ اور اگر جو پہلی روشنی ہے وہ بھی بجھتی ہوئی محسوس ہو اور دل کے اندر سیاہی بڑھتی محسوس ہو تو یہ ولایت نہیں ہے۔ تو ایسی جگہوں سے انسان کو دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ایسی علامت ہے جس کو ہر بندہ محسوس کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے کہ سنت پر عمل کتنا ہے۔ اگر کسی آدمی، بلکہ واقعات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے اور اسی چیز کو معیار سمجھا جاتا تھا، کسی سفر میں جاتے ہوئے تذکرہ سنا کہ یہاں سے ایک بہت بڑے بزرگ دینی شخصیت گزر رہی ہیں، تو زیارت کرنے کے لیے کوئی صاحب تشریف لائے، اور پتہ چلا کہ وہ یہاں سے آگے سفر کر چکے ہیں۔ تو پوچھا کہ کہاں انہوں نے نماز پڑھی تھی، تو بتایا کہ اس جگہ پر انہوں نے نماز پڑھی تھی۔ تو حالانکہ نمازی تھے، نماز بھی پڑھی تھی، لیکن نماز پڑھتے ہوئے جو پاؤں کے نشان تھے، کچی جگہ تھی، تو اس میں آگے سے پنجے تھوڑے سے قبلے سے ہٹے ہوئے تھے۔ تو ان کا اسی سے تاثر بدل گیا کہ یہ اس درجے کے اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے جس کی مجھے تلاش تھی، کہ جس بندے کی نماز کے اندر یہ سنت پر عمل نہیں ہو پا رہا تو اس کو کیسے اس درجے کا اللہ کا ولی تصور کیا جا سکتا ہے۔ ویسے تو ہر کلمہ گو اللہ کا ولی ہے، لیکن دوستی میں فرق ہوتا ہے۔ کچھ دوست
بہت گہرے ہوتے ہیں، کچھ کم گہرے ہوتے ہیں، تو کسی کے ساتھ رسمی تعلق ہوتا ہے۔ یہ ساری ہر مسلمان ہی اللہ کا دوست ہے، لیکن یہ ہے کہ درجہ بندیوں میں فرق ہے۔ جس کو ہم ولی کہتے ہیں وہ جو اعلیٰ درجے کے اللہ کے دوست ہیں وہ مراد ہوتے ہیں عام طور پر۔ تو اس لیے سب سے پہلی دیکھنے کی چیز اتباع سنت ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر کوئی دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے علاوہ اور علامات ہیں، ان کا بھی تذکرہ انشاءاللہ کیا جائے گا۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو کچھ ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر بابل شہر میں اتارا گیا۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، اور وہ کسی کو بھی اس کی تعلیم نہیں دیتے تھے یہاں تک کہ وہ کہتے تھے کہ ہم انسانوں کی آزمائش کے لیے آئے ہیں، سو تم کفر نہ کرنا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو پھر ان لوگوں نے ان سے وہ چیزیں سیکھی جن سے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان میں تفریق ڈال دیتے تھے۔ تو ہاروت اور ماروت دو فرشتے اللہ رب العزت نے بھیجے کہ لوگوں کو یہی اشتباہ ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ نبی ہیں یا کوئی جادوگر ہے، اس لیے کہ نبیوں کی کثرت سے آنے کا زمانہ تھا۔ اس وقت میں ہر بستی میں نبی، ہر قوم میں نبی، ہر قبیلے میں نبی، کثرت سے انبیاء کرام آ رہے تھے۔ تو ان کی معجزات اور اسی طرح جادوگر یہ بھی طرح طرح کے کرشمے دکھاتے اور یہ بھی دعویٰ کرتے کہ ہم بھی اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے ہیں، تو عام لوگوں کو اشتباہ ہو جاتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا کہ جو کچھ جادو کے کلمات، جادو کے ضابطے اور اصول رائج ہیں ان کو جمع کر لو، اور جمع کرنے کے بعد لوگوں کو بتاؤ کہ اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب جادو ہیں، اس لیے ان سے دور رہو، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ شعبدہ بازی ہے، وہ معجزہ نہیں ہے۔ معجزہ علیحدہ چیز ہوتی ہے، تو معجزے سے متعلق ان کو بتایا اور جادو میں فرق کر کے ان کو بتاتے تھے۔ اور یہ لوگ ان کے پاس جاتے اور وہ نصیحت بھی کرتے تھے کہ ہم سے جو کچھ سیکھنا ہے وہ اس مقصد کے لیے سیکھو تاکہ تمہیں پتہ چل سکے کہ جادو کیا ہے اور معجزہ کیا ہے۔ لیکن اگر آدمی بعد میں اس کا غلط استعمال کرے تو وہ سکھانے والا قصوروار نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر فتنے کا زمانہ ہو، کوئی بندہ کسی سے جا کر لڑنے کی ٹریننگ لے، اسلحے کے استعمال کی ٹریننگ لے تاکہ میں فتنے سے بچ سکوں، لوگوں کے ظلم و ستم سے بچ سکوں، تو سکھانے والا اس غرض سے سکھا رہا ہے کہ یہ خود بھی بچے، دوسروں کو بھی بچائے، اور یہ خود جا کر سیکھ کے اگر مارداڑ شروع کر دیتا ہے، لوٹ قصور شروع کر دیتا ہے، تو یہ قصور اس کے استعمال کا ہے، سکھانے والے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اسی طرح مختلف فنون ہیں، علوم ہیں، مثال کے طور پر فلسفہ ہے، تو فلسفے کے اندر کچھ نظریات ہیں جو باطل ہیں۔ کوئی بندہ اس لیے فلسفہ سیکھتا ہے، جیسے امام رازی، امام غزالی، یہ بڑے بڑے حضرات انہوں نے فلسفہ سیکھا، اور سیکھنے کے بعد اسلام پر ہونے والے اعتراضات صاف کیے اور اسلام کو لوگوں کے سامنے صاف شفاف کر کے پیش کیا، اسی وجہ سے ان کو مجدد کہتے ہیں اپنے وقت کے۔ تو کوئی آدمی اس لیے فلسفہ سیکھے کہ تاکہ وہ فلسفے کی طرف سے جو ہونے والے اعتراض اور شکوک و شبہات ہیں ان کا جواب دے سکے، ان سے بچ سکے، لوگوں کو بھی بچا سکے، اور جب سیکھ لے تو خود ہی ان نظریات کو صحیح سمجھنے لگ جائے اور ان کا پرچار شروع کر دے، تو یہ سیکھنے والے کا قصور تصور کیا جائے گا، اس میں سکھانے والے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے فرشتوں کو بھیجا، اس لیے کہ فرشتے مکلف نہیں ہوتے۔ دنیا کے بہت سارے تکوینی امور، نظام سے متعلق امور وہ فرشتوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو انبیاء کرام ہیں یہ چونکہ مکلف بھی ہیں اور ان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو جادو کے کلمات بتائیں
اس لیے انبیاء کرام کو متعین نہیں فرمایا اس مقصد کے لیے، بلکہ فرشتوں کو بھیجا کہ وہ بتا سکتے ہیں، اس لیے کہ ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، ان کا کوئی حساب نہیں ہے، وہ مکلف نہیں ہے، تو اس لیے یہ کام فرشتوں کے سپرد کیا، انبیاء کرام کے سپرد نہیں کیا۔ تو بہرحال اس مقصد کے لیے فرشتے آئے، اور ان کا مقصد لوگوں کو گمراہی سے بچانا تھا، لیکن لوگ ان سے سیکھ کر کچھ تو بچے رہے اور کچھ گمراہی کی طرف اور زیادہ پڑ گئے، تو وہ ان پڑھنے والوں کا قصور ہے، یہی یہاں پر بتلانا مقصود ہے۔ باقی انشاءاللہ کچھ ترجمہ اور اس سے متعلق باتیں کل کی جائیں گی۔